بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت خاص باتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا، اور ویڈیو کے لاسٹ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں، اور میں آپ کو آج یہ بھی بتاؤں گا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ایک ایک کر کے میں گنتی لگانا شروع کرتا ہوں۔ آپ محبت کے ساتھ پورا دیکھیے، پورا سنیے، انشاءاللہ تعالی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ویڈیو کے اوپر میں، ویڈیو کے شروع میں ابھی بتایا آپ کو کہ 3 چیزیں ہر ایک انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ کیا کون کون سی چیزیں الگ ہوتی ہیں؟ نمبر 1 صورت ہر انسان کی الگ ہوتی ہے۔ سیرت بھی، اخلاق جس کو بولتے ہیں، عادت جس کو بولتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، اور قسمت بھی ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب آ جائیے دوسرے نمبر پر، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں۔ نمبر 1 کھانے کو آپ پردے میں رکھ کر کھائیے۔ نمبر 2 عورت کو پردے میں رکھیے، پردے میں رہنے کی چیزیں۔ کسی گھر کی عورتیں آوارہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہے تو بالکل ایسے پھرتی ہیں وہ جیسے کہ کوئی جانور پھرتا ہے، گلے میں دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، اور انہیں نہ کوئی یہ پتہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں یہاں پر رہنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں یہاں پر ہم آئے ہیں ادب کے دائرے میں رہیں، تہذیب و تمدن کے ساتھ رہیں، ہمیں اس طریقے سے رہیں جس کی اجازت ہمیں ہمارے اسلام نے دی ہے۔ نہیں، وہ ساری چیزوں کو پامال کر دیتی ہیں، ساری تہذیب اور تمدن کا جنازہ نکال کر کے وہ بالکل انگریزوں والا پہناوا پہن کر جاتی ہیں اور شیطانوں والے کام کرتی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ کے گھر کی عورتیں آوارہ گردی کر رہی ہیں، مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، کوئی انہیں اسلامی طریقے کا معلوم نہیں، کوئی تہذیب کا، ادب کا معلوم نہیں، نہ کسی کا ادب کر رہی ہیں، تو کیسے آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی برکت۔ اس وقت تک برکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے گھر میں پردے کا اہتمام اور انتظام اور انصرام نہیں ہوگا۔ تو نمبر 2 پردہ کیا؟ عورت۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کھانے کو چھپانا، پردہ ہونا چاہیے، اور عورت کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 دولت کو بھی پردے میں رکھنا چاہیے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 آگے چلتے ہیں۔ 3 چیزوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھو۔ نمبر 1 قرض آپ کے اوپر ہے تو جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 مرض، بیماری اگر چھوٹی ہے تو جلدی علاج کر لو، شروعات میں ہی علاج کر لیں آپ۔ نمبر 3 فرض ہے تو اس کو ادا کریں۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا کریں، حج فرض ہے تو حج کو ادا کریں، اور روزہ فرض ہے تو روزہ تو فرض ہوتا ہی ہے ہر انسان پر، لیکن ہاں یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی جو مالک نصاب ہے، حج اس پر فرض ہوگا جب حج کے برابر اس کے اوپر پیسہ ہوگا، وہاں تک آنے جانے کی طاقت اور دولت اگر وہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو حج بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ مالک نصاب ہے، مالدار ہو گیا، تو اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے۔ قربانی کے دن آ جائیں تو قربانی بھی ادا کرنا چاہیے جب قربانی کے لائق ہو اس وقت میں تب۔ تو میرے عزیزو، فرض کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ فرض خدائی قرض ہوا کرتا ہے، اس کو جلدی سے جلدی ادا کیا کریں، وقت پر ہی ادا کریں۔ اب دیکھیے آگے بتاتا ہوں۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں۔ نمبر 1 والدین ایک بار انتقال ہو جائے تو پھر نہیں ملتے۔ والدین اگر آپ کی زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ نمبر 2 حسن، آپ کو جوانی، خوبصورتی صرف ایک بار ملے گی، چلی گئی تو پھر دوبارہ نہیں آنے والی۔ جوانی میں ہی آپ عبادت کریں، اچھے کام کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے ایک اچھے اور سچے انسان بن جائیے۔ نمبر 3 جوانی بھی ایک بار آتی ہے اور حسن بھی ایک بار ملتا ہے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ 3 چیزیں دماغ کو تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور نمبر 2 مسواک کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دماغ
تیز ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ بات بتا دوں جو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، حرص و لالچ۔ لالچ کرنا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ لالچ کسی چیز میں نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز خریدی، یہ سامان خرید لیا، یا یہ سامان خرید لیا، اور سامان خریدنے کے بعد رکھ لیا، اور یہ تجارت کی نیت سے سامان خریدا تھا۔ اب اس پہ 1 روپیہ بڑھ گیا، تو 1 روپیہ جب بڑھ جائے تو تبھی اس کو بیچ دیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یار 1 روپیہ بڑھا ہے، ابھی اور بڑھنے دو، 5 روپے بڑھ جائیں گے تب بیچیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ 1 روپیہ گھٹ جاتا ہے یا برابر میں نکل جاتا ہے معاملہ۔ تو ایسا مت کریے، 1 روپیہ بڑھ جائے، 50 پیسے بڑھ جائیں تبھی بیچ دیں آپ۔ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، زیادہ فائدے کا انتظار نہ کریں، بلکہ فائدہ اگر کم بھی مل رہا ہے اور کم دنوں میں مل رہا ہے تو جلدی سے جلدی فائدہ وہ چیز کو نکال کر کے فروخت کر کے فائدہ حاصل کر لیں۔ تو حرص، لالچ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، حسد۔ حسد بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 3، غم۔ غم سے بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، دماغ پاگل ہو جاتا ہے نا، صحت بالکل نڈھال ہو جاتی ہے۔ کوئی کھایا پیا اس کو، وہ کوئی بھی کھانا پینا اس کو نہیں لگتا۔ اگر غم ہے، ٹینشن ہے، فکر کسی بات کی ہے تو فکر مت کیجئے، وقت پر نمازوں کو ادا کریں، وقت پر زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ اگر مالک نصاب ہے، حج کے جانے کی طاقت ہے تو حج ادا کر لیں، اور وقت پر روزے رکھیں۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزوں کا اہتمام کریں۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہمیں روزے ضرور رکھنا ہے۔ ہلکی پھلکی بیماری ہے تو روزوں کو نہ چھوڑیں، روزے ضرور رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔